ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر اس کو بری طرح گھسیٹ رہا ہے۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے بجلی جلائی تو رمضان اٹھ کر کپڑے جھاڑتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی پیٹھ اور کونیاں بری طرح چھل چکے تھے، کپڑوں پر جگہ جگہ خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ رمضان لنگڑاتا ہوا خاموشی سے باہر چلا گیا۔ میں نے گراموفون اور ریکارڈ اٹھائے اور ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ اتنے میں میرا ڈرائیور اندر آیا اور کہا، صاحب رمضان گاڑی میں باہر جانا چاہتا ہے، لے جاؤں؟ کہاں جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ شاید شہر جائے گا صاحب، لے جاؤں؟ میں نے کہا جلدی واپس آنا۔ رات کے اندھیرے میں جب میری موٹر کمپاؤنڈ سے باہر نکلی تو اس کی پچھلی سرخ بتیاں دور تک نظر آتی رہیں۔ جب کار کی بتیاں نظر سے اوجھل ہو گئیں تو پیچھے سے میرے کندھے پر کسی نے ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ میں اچک کر پیچھے مڑا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا مگر اس غیر مرئی لمس کی جھنجھناہٹ بہت دیر تک میری رگوں پہ میں سرسراتی رہی۔ ماحول کی اس گلستانی کیفیت کو توڑنے کے لیے میں نے سیگل کا ایک پسندیدہ ریکارڈ گراموفون پر رکھا اور چابی دینے کے لیے باجے کی کنجی کو گھمایا۔ چابی لگنے کے بجائے بڑی سرعت کے ساتھ الٹی طرف گھومنے لگی۔ میں نے سوچا شاید چابی پہلے سے لگی ہوئی ہوگی، چنانچہ میں نے سوئی نکال کر ساؤنڈ باکس کو ریکارڈ پر رکھا اور چلا دیا۔ ریکارڈ میں سے پہلے ایک ننھے سے بچے کی رونے کی آواز آئی، پھر کسی عورت کی سسکیاں سنائی دی اور پھر گویا ایک بھوچال سا آ گیا۔ ریکارڈ میں بھیانک آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت سارے گلے بیک وقت بے دردی سے گھونٹے جا رہے ہوں۔ یوں بھی سارے کمروں میں خوفناک سا ارتعاش چھا گیا اور کھڑکیوں اور دروازوں میں بیسیوں سنک بجنے لگے۔ ان نکوسوں کی آواز ویسے ہی تھی جیسی ہند وارتھیوں کے ساتھ سنک پھونکنے پر برآمد ہوتی ہے، یعنی یہ ان کی کوئی جو رسم و رواج جو ہندوؤں کے ہوتے ہیں اس کے اندر جو شہنائیاں بجائی جاتی ہیں اس طرح کی آواز تھی۔ بجلی کی روشنی مدھم ہوتے ہوتے موم بتی کی طرح ہلکی ہو گئی اور دھیمی دھیمی روشنی میں سرخ سرخ انگارے تیرنے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے گرد و پیش بہت ساری لاشیں چڑھ 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 جل رہی ہوں۔ شمشان بھومی کے یہ وحشتناک لمحے بے حد طویل ہو گئے اور صدیاں گزرنے کے بعد جب میری گاڑی کی تیز تیز روشنیاں دوبارہ کھڑکی پر پڑیں تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سارے مکان کو تیز تیز شعلوں نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ رمضان لنگڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک سفید پوش بزرگ تھے جنہوں نے سبز منکوں کی تسبیح گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں موٹا سا عصا تھا اور سر پر درویشوں والا چگوشا ٹوپی تھی۔ یہ درویش حاجی علی اکبر مانوس تھے۔ حاجی صاحب کٹک کی جامع مسجد کے خطیب تھے اور ایک خوش بیان شاعر ہونے کے علاوہ ان کی نیکی اور پارسائی کا بھی بہت بہت چرچا تھا۔ گراموفون بدستور آہ و فغاں میں مصروف تھا اور سنکھوں کی جگر چاک کرنے والی آواز سرنگ میں چیخ کی طرح گونج رہی۔ حاجی علی اکبر مانوس چند ساعت دم بخود کھڑے رہے، پھر انہوں نے ایک کاغذ پر کچھ لکھ کے گراموفون کے ساؤنڈ باکس پر رکھ دیا۔ ساؤنڈ باکس اچانک زخمی ٹانگ کی طرح لڑکھڑایا۔ ایک دو ثانیے کے لیے اس میں سے کھڑ 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 آوازیں آئیں اور پھر ریکارڈ میں سیگل کی اپنی آواز شروع ہو گئی، ایک بنگلہ بنائے نیارا۔ یہ وہ گانا تھا۔ حاجی علی اکبر مانوس مسکرائے، اپنی جیب سے ایک تسبیح نکال کر فرش پر دو زانوں بیٹھ گئے۔ میں نے گراموفون بند کر کے ایک طرف کیا، ساؤنڈ باکس پر دھرا ہوا کاغذ اٹھا کر کھولا، اس کو دیکھا تو اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ گراموفون تو ٹھیک ہو گیا لیکن سنکھوں اور نکوس کی آواز اب کچھ اور بھی شدید ہو گئی۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ یہ آواز یوں گونجتی جیسے طوفان میں سمندر کی بڑی بڑی لہریں ساحل سے ٹکرا کر گرجتی۔ حاجی علی اکبر مانوس آنکھیں بند کر کے تسبیح پڑھنے لگے۔ رمضان بھی پاس ہی مؤدب بیٹھ گیا اور اپنی جیب سے دعائے گنج العرش نکال کے ورد کرنا شروع کر دیا۔
جو جو حاجی صاحب کے مراقبے عامق ہوتا گیا، چاروں طرف گونجتی ہوئی آوازوں میں ایک نامعلوم سی تسکین پیدا ہونے لگی، جیسے آگ کی تیز تیز شعلوں پر ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہو۔ پھر رفتہ رفتہ یہ پھوار بڑھی۔ کچھ عرصے بعد ساری خوفناک آوازیں ایک لمبی سی سسکی میں سائیں سائیں کرنے لگی۔ ہولے ہولے یہ سائیں سائیں بھی فضا میں تحلیل ہوگی اور اس کی آواز چھجوں سے گزرنے والی بوندوں کی ٹپ ٹپ میں تبدیل ہو گئی۔ پھر یکا یک ایک چھناکا سا ہوا اور سارے ماحول پر سناٹا چھا گیا۔ اس سناٹے میں ایک اونچی سی تان اٹھی اور غٹ غٹ کر کے کمرے میں بوتل کے پانی کی طرح بھر گئی۔ دھواں اور غبار کا ایک ریلا سا آیا اور مکان کی اینٹ اینٹ سے بے حد خوش الحان قرت میں اذان کی صدا آنے لگی۔ یہ اذان مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیل گئی اور اس کی بلند آہنگی اور خوش آہانی سارے عالم پر ایک زرکار شامیانے کی طرح چھا گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک روز میں شری ہری کرشن مہتاب کے پاس بیٹھا تھا، وہی وزیر اعلیٰ۔ سنائیے، نئے مکان میں کسی بھوت پریت سے سابقہ تو نہیں پڑا؟ بھوت پریت تو عورتوں اور بچوں پر زیادہ اترتے ہیں، میں نے مذاق میں کہا۔ میں اکیلا رہتا ہوں، بھلا میرے پاس ان کا کیا کام؟ تعجب سے وزیر اعلیٰ نے کہا، اس مکان میں جو روح آتی ہے وہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ تم میں ضرور دلچسپی لے گی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ میں نے استجاباً پوچھا۔ شری ہری کرشن مہتاب سفید کھدر کی ٹوپی سر سے اتار کر میز پر رکھتے ہوئے کہانی سنانے والی بوڑھی بوڑھیوں اور نانیوں والے موڈ میں آ گئے۔ سٹوری موڈ آن۔ وہ آلتی پالتی مار کر کرسی پر بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے کہا، کوئی 30 سال پہلے یہاں ایک انگریز افسر رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک آئی تھی۔ آیا کا نام سشیلا تھا۔ سشیلا بڑی خوبصورت اور خوش مزاج لڑکی تھی اور ہمیشہ بنی سنوری رہتی تھی۔ انگریز افسر کا دل سشیلا پر بری طرح آ گیا اور اس نے شادی کا چکمہ دے کر اس پری کو شیشے میں اتار لیا۔ سشیلا نے اس انگریز کو اپنا دیوتا سمجھ کر اس کی خوب خدمت کی۔ ایک روز اس نے شرمیلی دلہنوں کی طرح یہ راز افشا کیا کہ وہ عنقریب ماں بننے والی ہے۔ صاحب بہادر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے راتوں رات سشیلا کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا۔ جب سشیلا کا گلا گھونٹا جا رہا تھا تو اسی وقت اس کے بدن سے ایک مردہ بچہ پیدا ہوا۔ انگریز افسر نے ان دونوں لاشوں کو اسی کوٹری کے کسی کونے میں دبا دیا۔ کہتے ہیں اس روز سے بیچاری سشیلا اپنی بچی کی لاش اٹھائے اس کوٹھی میں بھٹک رہی ہے۔ اس انگریز افسر کا کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وہ زمانہ خالص انگریزوں کا تھا، مہتاب صاحب نے ایک ممتاز کانگریسی لیڈر کی تلخی سے کہا۔ وہ افسر اس کٹاک کا کمشنر بھی رہا۔ اسے بہت سے خطابات ملے اور ولایت میں وہ آج بھی شان سے زندگی گزار رہا ہے۔